والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع کر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ کی مکمل انتظامیہ کو. اتنی کثیر تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں اور رات کے اس پہر بھی اسی طرح پروگرام جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ شام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں. خطاب ہوگا. مجھے 2 حکم ہوئے ہیں. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں یا اللہ مدد کے حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرتا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے حضور کی بات ہو، پھر حضور کے یاروں کی بات کی جائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور معزز سامعین، ربیع کہتے ہیں بہار کو. بولو ربیع کسے کہتے ہیں؟ اول، پہلی بہار. جب اس ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک احسان کا تذکرہ کیے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں مومنوں، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے. میں نے عرض کیا ربا ہم تو تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے، کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟
یہ زمین پانی پر بچھا دی، تیرا احسان ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ چاند اور سورج کو گرد گھما دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ کالی بھینس سے سفید دودھ نکال دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ تیرا احسان ہے۔ دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ دماغ عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ، یہ سارے احسانات تو نے کیے، لیکن کائنات کے پروردگار نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کیے، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے دل عطا کیا، میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے زبان عطا کی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، او مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے۔ میں نے عرض کیا ربا یہ کون سا احسان ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان کر کے میں نے بتلایا اس وجہ سے ہے، دیکھو تو صحیح نا میں نے کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے تمہارے جانوں میں سے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور دیکھیے دیکھیے احسان کیا کائنات کے شہنشاہ نے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میں عرض کروں نا اللہ نے میرے نبی کا تذکرہ کیا، میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا اور خود ہی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آسان میں خدا کا نام، آسان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام۔ جاؤ جاؤ بندہ چلا گیا قبر کے اندر، سوال ہوا من رب کا، ساتھ سوال ہے من نبی کا، جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ دیکھیے رب کعبہ کی قسم ہے، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، رب کعبہ کی قسم ہے ہر کونے کونے میں، ہر بستی اور شہر میں، ہر گاؤں اور ملکوں میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔
مجھے پتہ چل گیا جیسے وہ ابھی توحید سنتے ہیں ویسے حضور کی عظمت بھی سنتے ہیں. ایڈوانس کی ذرا سبحان اللہ. اچھا کیا خدا سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ توجہ. ورفعنا لک ذکرک یہ الگ بات ہے. تو حضور کی عظمت بھی بیان کرتا ہے تو تیرے پاس الفاظ کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے میری اماں جان سے پوچھنا. میری اماں جان کہتی ہے کانا خلقہ القرآن. یہ سارا کا سارا قرآن آقا کی شان بیان کرتے آقا کی سیرت کو بیان کرتے. اور آؤ نا ایک شاعر ہے اس نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا یاسین تیرے نام کا چرچا. آقا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا. یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا. یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا. یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا. یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا. قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا. قم فانذر تیرے نام کا چرچا. وربک فکبر تیرے نام کا چرچا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا. ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا. الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا. ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا. والضحیٰ تیرے نام کا چرچا. واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا. الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا. محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا. ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا. اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا. لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا. والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یری ولقد رآه نظرة اخری عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان رحمت للعالمین شان بدر منیر شان سراج منیر وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. ورفعنا جی ورفعنا. حضرت پہلا سٹاپ ہے سٹاپ کرنے نے تین تسی ذرا ہوش نال محبت نال مینوں پتہ لگے کہ تسی میرے نال نال چل رہے. اچھی آکھو ذرا ورفعنا ورفعنا لک ذکرک. اور آئیے اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. اور میرا عقیدہ ہے جس کے تذکرے کو کائنات کا شہنشاہ خود بلند کرے اس کے تذکرے کو کوئی نیچا کر سکتا؟ اللہ نے خود بلند کر دیا ہے. سوال کیا میں نے عرض کیا ربا آپ نے اعلان کر دیا ورفعنا لک ذکرک. اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. میں نے عرض کیا ربا پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے. پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں. پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے ہیں. پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں. ایسا پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر مسجود ملائک بنایا. پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا. اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا. اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا. اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وقتانا ایدیہن عورتوں نے
اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب اپنا عصا پانی کے اندر مارتا تو نے پانی میں راستے بنا دیے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو لوہے کو پکڑتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا میں نے اپنے نبی کو اونچا کر دیا، میں نے اپنے نبی کو اعلیٰ کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا، یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، اس کے قدموں میں میں نے اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑے، میں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، اس کے قدم مکہ المکرمہ میں پڑے، میں نے اس دھرتی کی قسمیں اٹھا ڈالی، اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑے، میں اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیں، میرے بھائی مجھے اشارہ دے رہے ہیں یو ٹرن کا، انشاءاللہ یو ٹرن بھی لیتے ہیں، ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام، قرآن سارا میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے، یارو رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے، ان کو خوشی نہیں ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، میں نے کہا یہ الگ بات ہے، مانتا تو ہے لیکن ان کی مانتا کوئی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، کہتا ہے میں مانتا ہوں، مانتے تو میرے نبی کو سبھی ہیں، کیا کافر میرے نبی کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا کون میرے نبی کی عظمت کا انکار کرنے والا ہے؟ میرے نبی کی تعریف ہر زبان میں کی گئی، میرے نبی کی نعت اپنوں نے بھی پڑھی، بیگانوں نے بھی پڑھی ہے، اور میرے نبی کا اسم گرامی ہی بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کا نام، حضرت نوح کا نام، حضرت ابراہیم کا نام، لیکن آؤ میرے نبی کا نام دیکھیے، میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شہار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، جس کی تعریف کائنات کا پروردگار کرے۔ اور آؤ ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی، میں آپ کو حضور کی نعت سناؤں، یہ دیکھیے نہ بولا عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ یعقوبہ ہما دارند تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ برے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا کہ حسینہ جمیلاں دا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا ہی واسطہ
only man in history, ساری کائنات میں اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے. اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ اے جابر سہارا، روایت کرندہ اے جابر سہارا، میں اقرا کی ڈٹھا محمد پیارا، جنم سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سوارا، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سوارا، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ سوارا. خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. نعرہ تکبیر، شان رحمت للعالمین، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. آئیے توجہ. میرے آقا جب آئے، میرے آقا کی آمد سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور اتنی گمراہی، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. حالت اور کیفیت کیا ہے؟ حالت یہ ہے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے. حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ماں کا کوئی مقام نہیں ہے. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ بیٹے زنا کیا کرتے تھے. حضور کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی. ایک عورت کے ساتھ 10 لوگوں کا تعلق ہوا کرتا تھا. بیٹی کی کوئی حیثیت نہ تھی. بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حالت اور کیفیت یہ ہے انسان اپنا نام کھو بیٹھا ہے. انسان گمراہی کے اندر، انسان ضلالت کے اندر، انسان اپنی شان کھو بیٹھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی. یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی. اتنے لوگوں نے بت بنائے ہوئے. صحابی بیان کرتے ہیں ہم بت بناتے اور سفر کے لیے ساتھ لے جاتے، آٹے کا بت بناتے اور ساتھ لے کر کے چلے جاتے. جب بھوک لگتی اسی بت کو توڑ کر کے اسی آٹے کو گوندھ کر کے کھا لیا کرتے تھے. اس انداز کی بت پرستی، کوئی آتش پرست ہے، کوئی بتوں کا پجاری ہے. یہاں تلک کے لوگ اتنے پجاری ہو گئے، کئی ہزار انہوں نے بت بنائے ہوئے. اندھیرے کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا. اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 فکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی دھرتی پر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے. میرے آقا دنیا میں آئے ہیں. آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کے لگتے جگر آیا ہے، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، وہابیوں کے پیر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، اکرم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر
दुजा आए हैं, शम्स सुहा आए हैं, अहमद मुश्तफा आए हैं, आपके और मेरे पीर आए हैं, आपके और मेरे मुर्शद आए हैं, आपके और मेरे रहबर आए हैं, आपके और मेरे रहनुमा आए हैं। और क्या शान लेकर आए हैं, हजरत आदम की अनाबत लेकर के आए हैं, हजरत नूह की इस्तिकामत लेकर आए हैं, हजरत इब्राहीम की खलीली लेकर आए हैं, हजरत मूसा की कलीमी लेकर के आए हैं, हजरत हूद की हिदायत लेकर के आए हैं, हजरत याकूब का हुस्न लेकर के आए हैं, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर के आए हैं। और मुझे कहने दो यारो, जब मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए होंगे, मुनादी करने वाले ने मुनादी तो की होगी, और यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है, गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत का वारिस बना देने वाला मोहम्मद आ गया है। फिर मुझे कहने दीजिए ना, कौन आया है, अरे कौन आया है? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको पहाड़ों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का बरतो और रहमत का झारा, वो आदम का ईसा सभी का हवाला, फलक चंद सूरज सितारे गवाह हैं, सभी के हुस्न सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नदाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो पाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से वाला, वो तकदीम आसन में सबसे निराला, वो इज्जत में अव्वल, वो असमत में अव्वल, वो रिफ़त में अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो महशर में अव्वल, वो जन्नत में अव्वल, वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने हैं आया, और तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। अजीम बाप का अजीम बेटा आपकी आंखों के सामने है, उनका जानदार शानदार इस्तिकबाल कीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करके जवाब दीजिए। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, अजीम बाप का अजीम बेटा अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब। मौजूद सामीन, आपके और मेरे महबूब का तशरीफ ला चुके हैं। मैं सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ था हजरत तशरीफ जब तक लाएं आप गुफ्तगू फरमाएं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए तो मेरे आका पैगंबर इनकलाब बन करके आए हैं। बोलो, मेरे आका पैगंबर इनकलाब बन करके आए हैं। जब इंशाअल्लाह हज़रत कह रहे हैं जरे हुक्म कितने पूरे होने चाहिए। सुबह तुझे थक गए, एडवांस आको जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जाग रहे हो, सुभान। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे आका पैगंबर इनकलाब बनकर, इनकलाब का माना होते तब्दीली। क्या माना भाई? तब्दीली तो याद है कि बोल गई तो तब्दीली आएगी है, वो याद नहीं तो तब्दीली। इनकलाब का माना तब्दीली, पहले वाली हालत तब्दील हो के दूसरी हालत आ जाए उसे इनकलाब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इनकलाब कहा जाता है। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए तो कैसा इनकलाब आया है। मेरे आका आए, कैसी तब्दीली आई है। देखो, जब मेरे आका तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका ने अपनी नबुव्वत की किरणें फैलाई है। मेरे आका ने सबसे पहले तौहीद का ऐलान किया है। आपने फरमा दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम। और कायनात के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और मेरे नबी का जश्न मनाने वालों, मेरे नबी का मिलाद मनाने वालों, देखो तो सही ना अंदाज अपना। तुम मेरे नबी के मिलाद पर तुमने कारनामा क्या सरंजाम दिया है। मेरे नबी के मिलाद का नाम लेकर के तुमने खुसरों का डांस करवाया। मेरे नबी के मिलाद की आमद की खुशी मनाते हुए तुमने गाना और बजाना किया। मेरे नबी के मिलाद की खुशी मनाते हुए तुमने डांस सरेआम किया। तुम्हें कोई रोकने वाला
والا نہیں ہے. ہائے یہ ملک پاکستان کا ہے، یہ ملک کسی یہودی اور عیسائیوں کا ہے. مجھے بدلاؤ تو صحیح نا. اگر گستاخی کافر کرے، اگر وہ خاکے بنائے تو وہ گستاخ ہے، اور اگر تو بیت اللہ کا ماڈل بنائے تو پھر بھی عاشق رسول ہے. ایک دن بنانے کے بعد اس کو گندی نالیوں کے اندر پھینکے تو پھر بھی عاشق رسول ہے. تو کیک کے اوپر میرے آقا کا نام لکھ کر کے اس پر چھری چلائے تو پھر بھی ادب رسول کرنے والا پھر بھی عاشق رسول ہے. یہ کیسی تیری عاشقی ہے، یہ کیسی تیری محبت ہے، اور تو یہ سارا کام کر کے ہمیں گستاخ کہتا ہے. یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں. یہ عید میلاد کا جشن نہیں مناتے. دیکھو تو صحیح نا، یہ جشن، یہ عید میلاد حضرت صدیق اکبر نے نہیں منایا. حضرت صدیق اکبر سے بڑا میرے نبی کا کوئی محب ہو سکتے، میرے نبی سے کوئی پیار کرنے والا ہو سکتے. حضرت صدیق اکبر ہر لمحہ میرے نبی کی اطاعت کرنے والے. کبھی میرے نبی سے یہ نہیں پوچھا آقا یہ بات کس قدر ہے، یہ بات کیوں کرے. بس حضور نے فرما دیا، اطاعت فرما برداری کر لیے. اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اسے بھی یہی جواب دیا، عمر ٹھہر جائیے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے. اطاعت و فرما برداری اس انداز کی ہے. بتاؤ تو سکینہ، آج تم یہ کارنامہ سر انجام دے کے کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گئے جس نیکی کا پتہ حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں چلا تھا، جس نیکی کا پتہ حضرت صحابہ کرام کو بھی نہیں چلا تھا. اور بتاؤ تو صحیح نا، بتاؤ تمہارے اکابرین نے بھی یہ دن نہیں منایا ہے، تمام صحابہ نے یہ دن نہیں منایا، تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ دن نہیں منایا، امام ترمذی نے یہ دن نہیں منایا. تم نے ان سب کو کہا کیا؟ تو کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو بتا تو نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہہ دیا، تو نے سیدنا فاروق اعظم کو کیا کہہ دیا. رب کعبہ کی قسم ہے یہ کھلی میرے نبی کی گستاخی ہے، اور وہاں بھی اس گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا. ہم چوک اور چوستے میں اعلان کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کے بھی یہ کہوں گا یہ میرے پیغمبر کی توہین ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی محبت نہیں ہے. میرے نبی نے محبت کا جائزہ میرے نبی نے خود اعلان کیا، من احب سنتی فقد احبنی. جو میرے طریقے سے پیار کرتے وہی میری سنت، جو میری سنت سے پیار کرتے وہی حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کرتے. اور بتاؤ تو صحیح نا، تم عاشق رسول ہو، تم محب رسول ہو، تم جھنڈیاں لہرانے والے ہو. بتاؤ تو صحیح نا یہ کون سی عاشقی ہے. میرے نبی تو کان بند کر لیا کرتے جب گانے کی آواز آیا کرتی. میں تو خون کے آنسو روتا ہوں جب گلیوں اور بازاروں میں میرے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے. وہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے، وہاں پر خسرے ڈانس کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے. یارو بتلاؤ تو صحیح نا اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے. کیا میرے آقا اسی لیے آئے تھے؟ کیا میرے آقا نے دندان اسی لیے شہید کروائے تھے؟ کیا میرے آقا کے یاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسی لیے پیش کیا تھا کہ اس کی امت جشن مناتی پھرے؟ آپ نے نہیں دیکھا ملتان کے اندر پچھلی بار ایک نوجوان لڑکی کو بٹھا کر کے اس کو گلیوں چوکوں اور چرستوں پہ گھمایا گیا، بتلایا گیا ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. اور میرے نبی نے کہا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے. اما جان فرماتی ہیں میرے شوہر حیدر کرار میرا جنازہ رات کی طریقے میں اٹھانا، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور یہ میرے نبی کا طریقہ. میرا نبی حیا سکھانے آئے، میرا نبی سنت سکھانے آئے، میرا نبی توحید سکھانے آئے. اے غیر اللہ کے نام پر جبینے نیاز چکاتا ہے، پھر میرے آقا کی آمد کی خوشی مناتے. تجھے حیا نہیں
آتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ آؤ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا دنیا میں آئے ہیں، ایک مشن لے کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا کا مشن لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے اعلان کر دیا۔ ابو لہب نے میرے نبی کی آمد کی خوشی منائی، لونڈی کو آزاد کیا، لیکن جب مشن کا اعلان کیا، یہی ابو لہب ہے ہاتھ میں پتھر دے کر کے میرے آقا کو مار دیتے، اب تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مشن اپنانا ذرا اوکھا ہے، مشن اپنانا ذرا مشکل ہے۔ میرے نبی نے اعلان کر دیتے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی پتر دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی دنیا دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عزت دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عصمت دیون والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہی مشن میرے نبی کا۔ اسی مشن کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے اپنے دندان شہید کروائے، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ میرے نبی نے اس مشن کے لیے بدر کو سجایا، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ احد کو سجایا، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے جانیں دے دی، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی اہل الحدیث اسی مشن پر کار بندے ہمارے اکابرین نے، حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی مشن کو بیان کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آئے ہیں۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آئے ہیں۔ یہی میرے نبی کا مشن۔ آج بھی ہم اپنے اکابرین کی سیرت پر چلتے ہوئے، آج بھی میرے حضرت علامہ شام الہی شہید جب بھی بات ہوتی ہے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اس بہت بڑے چوک کے اندر اللہ سے یاد کرتے ہیں، اے اللہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، ہمارے منہ میں زبان رہے گی، ہم لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے۔ کوئی گستاخ کہے پھر بھی لگائیں گے، کوئی پتھر مارے پھر بھی لگائیں گے، کیونکہ یہ سبق ہم نے اپنے آقا سے پڑھے۔ میرے نبی نے نصیحت کی تھی، یا معاذ ان کو دل تھا او حرک تھا لا تشرک باللہ، او معاذ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ہم نے سیکھا اپنے آقا سے، اور انشاءاللہ قیامت تلک کے لیے یہی مشن کار بند رہیں گے اور اسی مشن کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہماری زبانوں پر آخری جملہ بھی ہوگا تو لا الہ الا اللہ ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھوں کو بلند کر کے حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ حضرت تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو بالکل مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی آپ سے ودھار ہے، انشاءاللہ حضور کے یاروں کا تذکرہ انشاءاللہ بالکل ضرور پھر ہوگا۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ خیرہ۔ عزیز ساتھیوں، آج عرصہ دراز بعد ہمارے ہاں شہید ملت